بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. صدر اجلاس علماء کرام اور ائمہ مجتہدین کیوں ہر اہل حدیث عالم مجتہد ہوتا ہے. ہم نے اپنے موضوع کی مناسبت سے سورہ نور کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امن و امان ہم نہیں قائم کر سکتے. دنیا میں امن و امان کو قائم کرنا برقرار رکھنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی اہم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ رب العالمین امن و امان قائم کرنے والا ہے، لیکن کچھ اسباب ہیں. ان اسباب میں سے 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور 56 جو میں نے پڑھی ہے اس میں ہے. نمبر 1 یعبدوننی. نمبر 2 لا یشرکون بی شیئا. یہی ذرا سوچنا ہے، جب تک نیچے والوں کی عبادت نہیں چھوڑی جائے گی تب تک امن قائم کیسے ہوگا. یعبدوننی. نمبر 2 لا یشرکون بی شیئا. نمبر 3 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. نمبر 4 وَآتُوا الزَّکَاةَ. اور نمبر 5 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب آپ حضرات ماشاءاللہ علماء ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسٹیج والوں سے سبھی زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. الحمدللہ سوچنے کی چیز ہے. یہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ بات ہو گئی نا. پھر اس کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. ایمان بھی ڈالیے، شرک سے بھی بچ گئے، اقامت صلاۃ بھی ہو گئی، ایتاء زکاۃ سب کچھ تو آ گیا. اب اس کے بعد ایک 5ویں چیز اللہ نے واو عاطفہ کے ساتھ بیان کیا
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور جانتے ہیں عطف جو ہے مغایرت کے لیے آتا ہے. کیا مطلب ہوگا علماء کرام؟ یہ 4-5 چیزیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میں ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اقیم الصلاۃ کا تعلق مسجد سے ہے لیکن شادی حال سے نہیں ہے. وآتوا الزکوٰۃ کا تذکرہ زکوٰۃ سے تو ہے لیکن بہت ساری بھلائیوں سے نہیں ہے. تو اللہ نے اشارہ یہ کیا کہ یہ سارے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تبھی دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. کیونکہ امن و امان کے اسباب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا. بہت ساری احادیث ہیں، ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. صرف وہ حدیث جس کو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں اور کمال کیا امام ابن ماجہ نے باب عقوبات المعاصی میں بیان کیا. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، عام جگہ نہیں بیان کیا. باب عقوبات المعاصی، ترجمہ کی ضرورت نہیں، واضح ہے کہ گناہوں کی سزا دینے کا بیان اس باب میں جو نقل کیا. اسی طرح سے بہقی نے شعب الایمان میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم صغیر کے اندر بسند صحیح منقول ہے اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے. آپ نے فجر کی نماز ادا کرائی. ادا کرانے کے بعد یا معاشر المہاجرین، آپ نے صرف مہاجرین اور اس وقت کائنات کی سب سے بہترین مخلوق اور سب سے زیادہ دیندار جنہوں نے دین کے خاطر قربانی دی تھی وہ مہاجرین تھے. آپ نے مہاجرین کو مخاطب کیا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ. پھر آپ نے، ہم ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں تقریباً سب کو معلوم ہے، پھر ان 5 کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگ ما نقض قوم ما لم تحكم ائمتكم بکتاب اللہ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. تمہارے بڑے لوگ جب تک قرآن کو اپنے لیے خیر و برکت نہیں سمجھیں گے اور اپنے جھگڑوں میں اور اپنے معاملات میں کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اگر اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر کے پورے کائنات کا امن و امان برباد کر دے گا. دوسرا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ آپس میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ سب سے پہلے توحید، الست بربکم، توحید، اتباع سنت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو جعل اللہ بأسکم بینکم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا اور پورا امن و امان ختم ہو جائے گا. بہرحال امن و امان کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہم اسلامی تعلیمات احکام کو چھوڑیں، توحید کو چھوڑا، شرک کو اپنایا، اتباع سنت کو چھوڑا، طرح طرح کی بدعات کو ہم نے اپنایا، شریعت کو چھوڑا، باپ دادا کے رسم و رواج کو ہم نے اپنایا، نتیجہ یہ نکالے میرے بھائیوں کہ پورا امن و امان دنیا کا برباد ہو گیا. اسی لیے
امن و امان اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے دنیا والوں کو، اور اس کے اسباب ہیں۔ تو چونکہ ہمیشہ امن و امان، شریعت کی پابندی، کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے اللہ عطا کرتا ہے، اسی لیے ہمیشہ کسی نے امن و امان پیدا کرنے کے لیے کہا ہم روڈ پر آ کر کے مظاہرہ کریں گے، کسی نے کہا امن و امان کے لیے ہم انقلاب لائیں گے، اور انقلاب لانے کا مطلب وہ توحید چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرنے لگو، شرک پر عمل کرنے لو۔ کسی نے بڑے بڑے پلان بنائے، لیکن اول یوم سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اہل حدیث علماء کا کردار یہ رہا، ہمیں نہ مظاہرے سے امن قائم ہو سکتا ہے، نہ توڑ پھوڑ سے ہو سکتا ہے، امن و امان قائم ہو سکتا ہے تو توحید و سنت کے غالب آنے اور توحید و سنت کے غلبے کی برکت سے امن و امان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ علماء اہل حدیث نے دنیا بھر کے خرافات کے بجائے ہمیشہ انہوں نے امن و امان قائم کرنے کے لیے تو کتاب و سنت کو پکڑا، اور اسی کتاب و سنت کی روشنی میں پوری دنیا کو امن و امان کی دعوت دیا۔ آپ ذرا غور کریں، ساری باتیں تو بہت لمبی ہیں، صحابہ کے زمانے سے جب سے فتنہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ دیکھیں گے علماء کرام، علماء اہل حدیث یا علماء سلف نے جب بھی امن و امان قائم کرنے کی دعوت دیا اس کتاب و سنت کی روشنی میں۔ لیکن ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک چھوٹی سی تاریخ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی سرزمین ہند ہے جس نے 350 سال سے حج کرنا حرام قرار دیا تھا۔ ایک دو سال نہیں، 350 سال تک ہندوستان کے علماء نے کہا تھا اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے گیا اور مار ڈالا گیا تو خودکشی ہوگی۔ وہ کیوں بھائی، کیوں خودکشی ہوگی؟ پورے 350 سال تک ہندوستانی مسلمانوں کو فتویٰ دیا جاتا تھا حج کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، حج تمہارے اوپر منسوخ ہے۔ کیوں؟ عرب کے اندر کیا جیسے ہم کشتیاں، لانچیں بامبے سی پورٹ سے آگے بڑھتی، یہاں سے لے کر کے جدہ تک ڈاکو تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، اور اگر صحیح سالم جدہ میں اتر جائیں تو مکہ پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارے والد مرحوم کہتے پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تو جدہ میں مولوی نے بیٹھا رکھا تھا، نہیں راستے میں ڈاکو لوٹ لیں گے، مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ بات عرب کے بدو مکے کی، ہمیں پہاڑ پر لے کے گئے بوڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے آبا و اجداد حاجی کو 1 ریال کے بدلے مار ڈالا کرتے تھے۔ کوئی امن و امان نہیں تھا، پورا فساد۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امن کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام، یا یوں سمجھیں علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پڑوس سندھ میں رہتے تھے، کراچی کے وادی میں، وہاں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ظلم کیا، مار پیٹ کی، مدرسہ جلا دیا، مسجد ڈھا دی، اور علامہ حیات سندھی بیچارے کشتی پہ بیٹھے سیدھے بھگ کر کے چلے گئے مکہ، مکے سے مدینہ، مسجد نبوی میں درس دینا شروع کیا۔ جب درس دینا شروع کیا تو ساری دنیا کے لوگ درس میں آنے لگے۔ ہمارے ہندوستان سے بھی چند لوگ گئے، جس میں علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی گئے، جن کی وفات 1164۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گئے، مرزا مظہر جان جانا گئے۔ یہ لوگ تو ہندوستان سے گئے، اور قاضی عبدالعزیز سورت سے گئے، یہ لوگ وہاں گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک عالم دین نجد سے آیا جن کو کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ بھی حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ آئے، تو ان کو بھی استاد ملا تو ہندوستانی اہل حدیث مولوی ہی ملا ان کو بھی۔ یہ بھی بڑا کمال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو دنیا میں
بڑا مقصود تھا. محمد بن اسماعیل الامین الصنعانی جن کی کتاب آپ سبل السلام پڑھا کرتے ہیں، صاحب سبل السلام. یہ 3 عالم، 4 انڈیا سے، 1 نجد سے، 1 یمن سے. یہ لوگ آئے، حدیث حاصل کی، پتہ چلا کہ ہاں ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ تقلید سے جنگ و جدال پیدا نہ کر. کہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں گر نہیں ہے جستجو حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کر کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر. ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ تقلید سے جنگ و جدال پیدا نہ کر. الحمدللہ ایک انسان، یہ تینوں ہندوستان میں، محمد بن اسماعیل امیر یمانی یہ الحمدللہ یمن گئے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے نجد سے کتاب و سنت کی دعوت شروع کی، شرک و بدعت کو مٹایا. دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائیوں، پوری دنیا کا سب سے بڑا امن و امان کا گہوارہ کتاب و سنت کی برکت سے سعودیہ عربیہ بن گیا. کیوں بن گیا؟ کس بنا پر بنا؟ امن و امان کیسے قائم ہوا سعودیہ کے اندر؟ ملک ان کے بعد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے حکومت قائم کیا، اور آج تک امن و امان کا سب سے بہترین ملک جو بنا وہ بنے جہاں کتاب و سنت عام ہوئی اور نجدی صاحب کی تحریک آگے بڑھی. یہاں ایک بات اور واضح کر دیں، رک جائیں جی، ایک بات اور ہے، سنیں گے مول صاحب؟ سنیں گے؟ کہیں کو صبر نہیں ہو جائیں گے؟ ہاں سن لیا. سعودیہ میں امن کیسے قائم ہوا؟ خلیج میں امن کیسے قائم ہوا؟ کس بنا پر امن قائم؟ کس نے قائم کیا؟ ایک عالم دین کی دعوت، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی. اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور آج کا سوشل میڈیا دیکھیں. ایک صاحب ہیں ہندوستان میں جن کی 5 خوبی ہے. کتنی خوبی ہے؟ 5 علامتیں. سمجھ گئے نا؟ نام کے آگے سید، آخر میں ندوی، بدن پر لمبی شیروانی، سر پر اونچی ٹوپی، اور زبان پر یوگی اور مودی. سنی آپ نے؟ ان کی ریسرچ کیا ہے؟ وہابی سارا بدعملی جو داعش پیدا ہوا، القاعدہ پیدا ہوا، کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں داعش نے انہی نجدی صاحب کی کتابیں پڑھی، ابن تیمیہ کی پڑھی، جس کی بنا پر دنیا میں دہشت گردی عام ہو گئی. اور بھی پچھلے دنوں شیخ مقیم حفظہ اللہ بتا رہے تھے، اب خود داعش نے اعتراف کر لیا اور اقرار کیا کہ ہم نے کس کی کتابیں پڑھنے کے بعد دہشت گردی سیکھی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، ان لوگوں کے تعلیمات سے، ان کی کتابوں سے دہشت گردی نہیں پھیلی، امن قائم ہوا. اور دہشت گردی پھیلی تو 4 عالموں کی کتابوں سے. آج اٹھاؤ، ریسرچ کرو، پوری تحقیق موجود ہے. اور سب سے بڑی چیز، دشمن آج اعتراف کر رہا ہے. نمبر 1 حسن البنا، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2 سید قطب، نمبر 3 مولانا ابو العلا مودودی، اور نمبر 4 خمینی. یہ ہے دہشت گردی کے منبع. اٹھاؤ کتابیں. کس نے خروش کے دعوت دی ہے؟ بدامنی کس نے پھیلائی ہے؟ کس کی کتابیں پڑھنے سے آیا؟ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. اتنے بڑے علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان اگر ان کے بہا پر بیعت نہ کریں تو یہ بھی مرتد ہیں. یہ سبق کس نے سکھلایا ہے؟ کس کی کتابوں نے؟ ہندوستان میں مودودی صاحب، ان کی کتابیں، حسن البنا جو بابا قوم ہیں، سید قطب
کہا جاتا 4 آدمیوں کی کتابوں سے بدامنی پھیلی. اللہ اکبر. بلکہ بھی تو کہا کہ 1937 میں کب مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب جب عربی میں ترجمہ کی گئی اور باقاعدہ مکہ مدینے میں پہنچی خلیج میں, وہاں لوگوں نے سوچا ہاں انقلاب لانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, یہ ہے. اور دنیا میں کوئی ایک انسان مسلمان نہیں ہے, سب کے سب کافر ہیں. اسی لیے بدامنی کہاں سے پھیلی؟ 1941 میں جب مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بیعت لینے لگے, جماعت اسلامی کی تنظیم شروع کی, تو مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی جیسا محدث, محمد اسحاق بھٹی جیسا انسان, الحمدللہ مورخ اسلام, مولانا علی میاں ندوی, مولانا منظور احمد نعمانی, سب لوگ ایسے نیچے بیٹھے تھے. جب بات ہوئی کہ بھائی دنیا میں ایک انسان بھی مسلمان نہیں, ایک حاکم بھی مسلمان نہیں, ایک انسان بھی توحید پر قائم نہیں, آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ کہا کہ ہاں. تو مولانا ابوالعلا مودودی نے کہا اٹھو کلمہ پڑھو. ہاں کیا پڑھوایا؟ کلمہ پڑھو. مولانا اسحاق کہتے ہیں ہم نے کہا ہمارا تو دادا پردادا بھی مسلمان تھا. وہ مسلمان کیا تھا؟ سب لوگ ایسے کھڑے ہوئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تجدید ایمان, اللہ اکبر. ایمان کیوں تجدید کرایا جا رہا تھا؟ کیوں؟ یہ سب غیر مسلم ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, اب دوبارہ انقلاب لانا ہے. بدامنی یہاں سے پھیلی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اہل حدیث آج سے نہیں, ہمیشہ انہوں نے کتاب و سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑا اور امن و امان کی کوشش کرتے رہے. کتاب و سنت کی روشنی میں جان بھی دیا, مال بھی دیا, وقت بھی دیا, علمی قربانی بھی دی. آئے ہم چند مثالیں دیتے. نمبر 1, بھائی آج دنیا کہتی ہے اہل حدیث کہاں تھے؟ 1857 کے بعد یہ پیدا ہوئے, انگریزوں نے پیدا کیا. اللہ اکبر. اپریل 1 اپریل 1857, یہ تاریخ یاد رکھو. 1 اپریل 1857 کو دلی میں ایک اشتہار چھپا. ادھر میاں صاحب کا معاملہ دیکھو. امن و امان جو سب سے بڑا ہندوستان کے تاریخ میں فساد تھا, اس موقع پر شیخ القرآن میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امن و امان قائم کرنے کے لیے کتنا بے قرار اور کتنے بے چین اور کس طرح سے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک اشتہار چھپا اور دہلی جامع مسجد کے گیٹ پر لکھ دیا گیا, چشمہ کیا گیا, انتظار کرو 11 مئی کو دلی لوٹی جائے گی. انتظار کرو 11 مئی کو دلی میں آگ لگا کے دلی کو جلایا جائے گا. یہ 1 اپریل کو اشتہار چھپا. سارے دلی کے لوگ خاموش. بادشاہ سلامت کہتے کس کے اندر اتنی ہمت کی دلی کو جلائے. سارے میڈیا والے بھی خاموش, کہ اس وقت کا میڈیا گزرا شریف تھا. ہاں؟ اور آج کا سوشل میڈیا جو ہے سب سے زیادہ بدترین اور بد شریف ہو گیا ہے. آج کا میڈیا جو ہے جس کے خلاف جو چاہو کہہ ڈالو. نہ کسی کی ماں کی عزت رہی, نہ کسی عالم, نہ کسی جاہل کی. آج چند مہینوں سے دیکھتے ہوں گے ہر ایک کی پگڑی اچھالی گئی, اور اچھالنے والے ایسے ہیں کہ بھی نہیں پتہ چلتا مرد ہے یا عورت. یہ بھی ہے, اس کے بارے میں ابھی نہیں پتا کہ یہ کیس کون ہے. لیکن پگڑی اچھالے گا ان لوگوں پر, کیچڑ اچھالے گا ان لوگوں پر. میرے بھائیوں, میاں صاحب کو ذرا دیکھو. میاں صاحب نے پڑھا, بڑی کوشش کی کہ بات کہیں سے دب جائے, لیکن کوئی نہیں. سوچتے سوچتے
हुकूमत ने, बादशाह ने, पुलिस ने कोई एक्शन न लिया। कहते हैं मियाँ साहब मई को 11 मई को 7:30 बजे दिल्ली में हंगामा शुरू 1857 में। दरिया कूद कूद करके आए कश्तियों से, इनको मारा, उनको मारा, इनको जलाया, इस मोहल्ले मुसलमानों को, इस मोहल्ले के लोगों को आग लगा के जला दिया, बड़े हंगामे कर डाले। कोई ना मासूम बचा ना गैर मासूम बचा। एक मोहल्ले को आग लगाने के बाद हंगामा आराई करने वाले लोगों कहते हैं लोगों लूटो, हम तो नहीं इनका माल लेंगे, क्यों, हमारे लिए हलाल नहीं लेकिन तुम्हारे लिए हलाल है। सारी दिल्ली जलती रही। यहां अंग्रेजों को मारा गया, वहां उनकी औरतों को मारा गया, यहां तक 4-5 दिन तक जबरदस्त बदअमनी का शिकार दिल्ली रहा। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह सीधे लाल किला में गए और लाल किला में जब गए दाखिल हुए देखा बड़ा अजीब गरीब माहौल है। माहौल क्या है? बहादुर शाह जफर बैठे अफसोस कर रहे हैं, उनके शहजादे हाथियों पर खूब अच्छे मुज़य्यन बिस्तर बिछा करके और पता नहीं क्या करना चाहते हैं। मियाँ साहब बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे, कहा जनाब क्या अंग्रेजों से लड़ने के लिए आप इन्हीं को भरोसा करेंगे? मियाँ साहब कहते इसी असना में जब कोई जवाब ना मिला, कहते मैं बैठा हुआ था, इतने में बहुत सारे लोगों को सामने लाया गया और लाने के बाद आया जल्लाद और आने के बाद सबकी गर्दन मारने लगा। और मियाँ साहब कहते मैं रोक रहा था, ये औरत है, ये बच्चे हैं, ये लड़कियां हैं, ये मासूम हैं, इनको कत्ल ना किया जाए। लेकिन कहते नहीं, सालिमों को हम खत्म करके छोड़ेंगे। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना चश्मदीद वाक़या बयान करते हैं। 10 आदमी की गर्दन मार देने के बाद आखिर में एक औरत की बारी आई और उसके सामने उसकी कुंवारी बच्ची थी। माँ चिल्लाई, रोने लगी, लेकिन उस बच्ची ने झुक करके लाल किला की जमीन से एक मिट्टी ली और कहा अम्मी जान रो नहीं, सब्र करो, और मिट्टी इस पर रख करके फूंक मारी, सारी मिट्टी उड़ गई। कहा अम्मी सब्र करो, आज हम पर तो जुल्म कर रहे हैं, हमारी फौज जब आएगी जैसे मैंने फूंक मार करके इस मिट्टी को उड़ा दिया है, ऐसे यहाँ के बासिंदों को हमारी फौज उड़ा देगी। मियाँ साहब कहते हैं मैं उस बच्ची की इस चीज को देखा, इतने में जल्लाद आया, माँ बेटी दोनों की गर्दन मार दी। अमन कैसे कायम होता है? मियाँ साहब रोने लगे और उठे, कहा बहादुर शाह जफर याद रखो, हमारे नबी ने, इस्लाम ने दुश्मनों की औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया है, और जहां इस तरह से जुल्म होगा, अब याद रखें, अब दिल्ली में अमन और अमान कायम नहीं हो सकता। इसीलिए बड़ी अच्छी बात कही, दुनिया के लोगों का तरीका है, जब बदअमनी फैल जाती है और खूब कट मर जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं भाई कोई अमन का रास्ता ढूंढा जाए। हमारे अहले हदीस उलमा ने हंगामा शुरू होने के पहले ही उनके किरदार को देख के बताया कि भाई अब अमन अमान बरकरार नहीं रहेगा। ये है मेरे भाई। और एक बात और बताएं, किस तरह से अमन अमान कायम हुआ। यही मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह 5 मरतबा लाल किला दौड़ करके जा रहे हैं, भाई ये जुल्म ज़्यादती खत्म करो, अमन अमान कायम करने की कोशिश करो, लेकिन कोई एक इंसान सुनने वाला नहीं। फिर चंद महीने के बाद दिल्ली का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। ये तो मियाँ साहब का वाक़या था। मियाँ साहब के शागिर्द मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा हमने अमन व अमान कायम करने की कोशिश किया और किताब सुन्नत की रोशनी में, लेकिन अफसोस हमारा नौजवान क्या कहता है, आपकी जमात ने क्या किया, आपने तौहीद तो फैलाई, उम्मत के लिए क्या किया। असल में उम्मत के लिए तो बहुत कुछ किया,
لیکن تم نے قبول نہیں کیا، بلکہ جب بھی امن و امان ہم قائم کرنا چاہیں ہماری ٹانگیں کھینچی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہم کو یاد آیا اور تاریخی، بستی کے ایک مشہور ایڈوکیٹ قاضی عدیل عباسی، پکا بریلوی، قبر پرست، کہا جاتا ہے ایک ایک ہفتہ عید میلاد مناتا تھا، یہ بہت بڑا لیکن قوم کا ہمدرد تھا۔ اس نے تحریک چلائی 1947 کے بعد، جب سارے مدرسے ختم، ساری مسجدوں میں تالے، اسلام کی حفاظت ناممکن تھی، اس موقع پر انہوں نے پورے یو پی کا دورہ کیا اور تمام علماء کو اکٹھا کیا، ہمارا کوئی امن و امان قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی ایک نصاب مقرر کیا جائے، بچے مدرسوں میں پڑھیں اور گھر میں عورتیں پڑھیں، کام کاج کرنے والے فرصت پانے کے بعد مطالعہ کریں۔ سارے لوگوں نے، علی میاں ندوی، منظور احمد نعمانی، سارے لوگوں نے وہ کیا، بہت اچھی تحریک ہے۔ اہل حدیثوں کی طرف سے جو علماء گئے، مولانا نذیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، کیسا نصاب مرتب ہو، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم نے تو ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کیا، لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہمیں ایسے لوگ ملے جو امن و امان پسند نہیں کرتے۔ جیسے کسی نے حضرت علی سے پوچھا، کہا آپ نے کیا کیا؟ عمر فاروق نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ کہا بالکل سب، انہوں نے سب کچھ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی تو ان کے رعایا میں ہم جیسے لوگ تھے، اور ہم کو جب خلافت ملی تو تم جیسے بدنصیب ہماری رعایا میں پیدا ہو گئے۔ اصل میں ہم چاہتے ہیں لیکن کامیاب تم نہیں ہونے دیتے، ہم تو چاہتے ہیں تم نہیں چلنے دیتے۔ اتفاق ہونا چاہیے، پورے ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں۔ نصاب کیسا ہو؟ کسی نے کہا بھائی حنفی دادا ہیں اس لیے حنفی مذہب کے مطابق نصاب مرتب ہو، تو کسی نے کہا کیرلا والے کیا کریں گے، کوکنی کیا کریں گے، شافعی لوگ تو تھوڑے سے اسی میں ضم ہو جائیں گے۔ چلو بھائی، وہ گھسا رہے ہیں، ضم کر رہے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے بھائی، ریلا کھانی کھڑے ہو گئے، صاحب آپ کا نصاب چلے گا کیسے؟ آپ تو کہتے ہیں عید میلاد غلط ہے، تیجا 40واں نہ ہو، اور ہم کہتے ہیں وہی اسلام ہے۔ اب دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ قاضی عدیل عباسی بیچارہ بھی پریشان، کون سا مسئلہ میں نے چھیڑ دیا، سارے آخر میں مولانا نذیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی سب سے آسان یہ ہے، پھر ہوا بھائی اہل حدیث کہاں جائیں گے؟ کہا کہ اصل میں یہ سارے لوگ اصلی ہیں، اوپر لکھ دیا جائے گا اہل حدیث تو نقلی ہے، حاشیہ میں ان کا مذہب لکھ دیا جائے گا، وہ بھی اشارہ کر دیا جائے گا، اصلی کو نقلی اور نقلی کو اصلی۔ اللہ کے رسول کتاب و سنت کو اوپر کریں اور ہمارا ہندوستانی مسلمان اس کو حاشیے میں۔ مولانا نذیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں، سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ بھائی دنیا کا کوئی مسلمان کتاب و سنت کا انکار نہیں کرتا، اس لیے کتاب و سنت کی روشنی کے مسلک کے اہل حدیث متن ہو جائے اور بعد میں 4 نمبر دے دی جائیں۔ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 شافعی، نمبر 3 مالکی، اور نمبر 4 پھر رضا خانیوں نے کہا ارے صاحب ہم کہاں جائیں گے؟ کہا چلو 5 نمبر بڑھا دیا جائے گا۔ سارے جاہلوں نے کہا بات بڑی اچھی معقول ہے، ایسا ہی نصاب ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہندوستان کے اکثریت جو کیا کہا جاتا ہے، جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، مگر ابھی کہتے ہیں اہل چمن، ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں، ساری قربانیاں ہم نے دی، تو کہتے کیا ہیں، نہیں یہ تو نہیں ہوگا۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں بھائی
ہر آدمی اپنا اپنا عمل کرتا ہے. ہم نے تو مصالحت شروع کی تھی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، لیکن اس کے باوجود کہا ایک سے کام نہیں بنے گا، یہاں 5 کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اسی لیے ایک وہ ہے، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے، ایک ہی جگہ 4 آدمی چلا رہے ہیں. اسی جگہ ذرا سوچو، امن چاہتے ہیں لیکن لوگ امن قائم نہیں کرنا دیتے. تو مولانا صاحب یہ تو بات ہو گئی. مولانا ثناء اللہ مرشری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جتنی بھی تحریکیں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہندوستان میں سیاسی یا سماجی قائم ہوئی ہیں، اگر دیکھا جائے تو تقریباً سب میں رہنمائی کرنے والے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری تھے. اور بڑی حیرت کی بات آپ لوگ سنیں گے، تعجب کریں، بڑی حیرت کی بات، اللہ اکبر، جب 1947 میں تقسیم ہوئی تو اپنے محلے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ مرشری نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا تھا. محلے کا ہندو بھی محفوظ رہے، مسلمان بھی محفوظ رہے، لیکن وہی بیچارہ آپ کا بیٹا پہرے داری کرتے کرتے کسی ظالم نے اوپر سے بم گرا کر کے اپنے باڈی گارڈ، اپنے محافظ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو شہید کر دیا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. 1931 کے اندر جب اٹلی جیسے ظالم ملک نے طرابلس کے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا اور ایسے مظالم کہ یہ علماء، یہ فضلاء، یہ دعات عام مسلمانوں کو تو نیچے قتل کرتا تھا، لیکن علماء اور ذمہ داروں کو پلین پر بیٹھاتے اور اوپر سے لے جا کر کے زمین پر گرا دیتے تھے. یہ علماء کا حشر کیا جا رہا تھا اٹلی کے اندر. اتنا بڑا ہندوستان تھا، سارے لوگ خاموش تھے. ایک ہی مرد مومن اہل حدیث عالم شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری تھے، جنہوں نے اس وقت احتجاج کیا اور بڑے زوردار انداز میں اعلان کیا اور لوگوں کے سامنے کہا، اے ہندوستانی مسلمانوں، آج تمہارے بھائی اٹلی کے طرابلس کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ علماء کو، فضلاء کو، دعات کو، ائمہ کو، مجتہدین کو پلین پر بیٹھاتے ہیں ظالم اور وہاں سے جا کے چھوڑ زمین پر گراتے ہیں اور ان کے فوجی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں فلیات محمد البدوی الذی اغراکم بالجہاد فیخرجکم من ایدینا. اے مسلمان لوگ، مولویوں، تم کو محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو بدو تھا، اس نے جہاد کی دعوت دے کر کے تمہیں گمراہ کیا تھا. اب بلاؤ ہمارے ہاتھوں سے محمد تم کو بچائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس قسم کا چیلنج کیا جا رہا تھا. مولانا مرشری نے اس موقع پر 3 چیزوں کا حکم دیا. نمبر ایک، سارے ہندوستانی مسلمان طرابلس کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں. نمبر 2، ہر ہندوستانی مسلمان سوچ لے اگر اتفاق اور اتحاد کر کے ایک نہیں بن جاتے تو جو آج اٹلی نے طرابلس کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، کل وہی ہندوستان میں مسلمانوں تمہارے ساتھ وہی شروع ہوگا. نمبر 3، بڑی پیاری بات کہی، ہندوؤں کے پاس گئے، پیپر چھپایا، دعوت نامے چھپائے، ہندوؤں کے پاس، عیسائیوں کو ملایا، سکھوں کو ملایا، مسلمان کے تمام فرقوں کو ملایا اور ملانے کے بعد کہا، لوگوں اگر ہندوستان میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور انگریز کو بھگانا چاہتے ہو تو ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کی. ٹھیک ہے، کتنی حکیمانہ بات کہی. ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، تم یہاں باندھتے ہو. ہم رفع الیدین کرتے ہیں، تم ایسے رہتے ہو. ہم زور سے آمین بولتے ہیں، تم گونگے بنے رہتے ہو. تمہیں مبارک ہو. شیعوں کو بلایا، سنیوں کو بلایا، ہندوؤں کو بلایا. کام یہ کہتے ہیں کم سے کم دنیا میں، ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں اخلاق کا ایک بڑا درس ہے. کس کا درس ہے؟ اخلاق کا. اخلاقی ہمدردی. کم سے کم پوری ہندوستانی باشندوں، مسلمان ہو یا ہندو، کم سے کم اپنے مذہب کا پکے پابند بن جاؤ. جو
اخلاق کی دعوت دیا ہے، الفت محبت کی دعوت دیا ہے، تو ہمارے اندر اتفاق ہوگا اور ہندوستان میں امن و امان برقرار رہے گا۔ آئیے اس طرح سے 1931 میں وہ اٹھایا۔ ان سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی میاں صاحب کے بہترین شاگردوں میں سے، اور بڑے ہوشیار تھے، بڑے مناظر تھے، اور ان کے مناظرے کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، جب ان کے خلاف کیس میں عدالت میں کیس کیا گیا، بلائے گئے تقلید کے خلاف، جج نے پوچھا تم بڑے ہو کہ ابو حنیفہ بڑے؟ کہا میں پاگل ہو گیا، میں کسی سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں گا؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے؟ سارا جھگڑا یہی تو ہے۔ کہا کہ مالک بڑے گا تم؟ کہا پھر وہی کہتے ہو، میں اپنے آپ کو کیوں کسی سے چھوٹا کہوں؟ جج پریشان، سارے لوگ اچھا استاد پوچھیں فلاں عالم بڑا یہ؟ کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ میں اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس کو تم اپنے سے بڑا سمجھو۔ کہا کہ تم ہم سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو میں کیوں اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا سمجھوں؟ پھر فیصلہ ہوا بھائی جب اتنا بڑا عالم ہے کہ کسی کو اس سے اپنے سے بڑا سمجھتا نہیں تو کس کی تقلید کرے گا؟ تقلید وہ کرے گا جو کسی کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ یہ تو ایسی مخلوق آج ہمارے عدالت میں آئی، کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہی نہیں۔ جاؤ گے غیر مقلد ہے۔ اب نکلے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، باہر نکلے، اب ادھر امیر ہے، ادھر مفتی ہے، فلاں۔ ارے صاحب آپ نے غضب کر دیا۔ پوچھا تو آپ کہتے نہیں ہم اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں۔ کہا تم لوگوں کی عقل چھوٹی ہے، یہ ہم سے سوال بار بار اس لیے کیا جا رہا تھا کہ میں اگر کہہ دیتا ہاں امام شافعی ہم سے بڑے، امام ابو حنیفہ ہم سے بڑے، فلاں ہم سے بڑے، تو کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے بڑوں کی تقلید نہیں کرتے؟ تو میں نے یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا ظالموں کو، ہم نے ختم کر دیا میں بڑا ہوں سب سے، میں تقلید کسی کروں گا، مانتا ہی نہیں کسی کو اپنے سے بڑا۔ اسی لیے مولانا ثناء اللہ کہا کرتے تھے اثر لبھانے کا پیارے تیری زبان میں ہے، دنیا کی آنکھوں میں جادو مگر جادو تیرے زبان میں ہے۔ بڑے زبردست ناظر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے دنیا ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کرنے، جو 1919 تک زندہ رہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرا جس نے امن و امان کے لیے نہ کوشش کیا ہو، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ جب تک ہندوستان کتنی دور اندیشی کی تھی، کہتے ہیں ہم نے جائزہ لیا کہ مسلمان ہندوستان میں بد امنی پیدا کرنے والا کون ہے؟ انگریز ہے نا، آپس میں لڑاؤ اور خود کیا کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہے رولنگ، ڈیوائیڈڈ اینڈ رول۔ ان کو لڑاؤ، ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، پھر ہندو مسلم کو لڑاؤ، تاکہ کبھی یہ ہم آزادی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ سارا بگاڑ کہاں سے پیدا ہو، کہاں سے لڑائی؟ انگریز کی وجہ سے ایک تحریک چلائی، حالانکہ یہ ساری باتیں لوگوں نے چھپا دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی نے بڑی اچھی بات کہی، داستانیں لکھ کے رکھو، داستانیں لکھ کے رکھو چند عنوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی چند دیوانوں کے ساتھ۔ سب لوگوں نے معاملہ چھپا رکھا ہے۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی پورے ہندوستان کا دورہ کیے کہ مسلمان اور ہندو، مسلمانوں کا آپس میں یا مسلمانوں کا ہندوؤں سے جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ صرف انگریز لڑا رہا ہے، اور ہندوستان میں امن اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگا نہ دیں۔ اب مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی میدان میں آئے
اور انہوں نے دو راستے اختیار کیے. ملک میں امن و امان اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک انگریز ظالم یہاں حاکم ہے. اس لیے انگریز کو بھگاؤ اور پھر ہمارے ملک میں امن و امان رہے گا. انہوں نے ایک تو سیاسی اور ایک دینی طریقہ اپنایا. سیاسی طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. سیاسی طریقہ یہ تھا کہ جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ملک سے انگریزوں کے بھگانے اور آزاد کرانے کی جو تحریک چلائی تھی اور 1829 سے جو لڑائی چل رہی تھی، ان کے شہادت کے بعد اللہ اکبر بڑی اچھی بات ہے، یاد رکھیے گا، جب شہید ہو گئے اور ہندوستان میں خصوصاً 1857 میں انگریزوں پر غلبہ ہوا تو سارے لوگ بھاگ گئے. دیوبندی بھائی بھی کنارے ہو گئے، دوسرے لوگ چلے گئے، اور ہمارے رضا خانی بھائی تو پہلے ہی سے ان سے ملے ہوئے تھے. سارا معاملہ بگڑ گیا. ایک اہل حدیث گروہ رہ گیا. میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. ہم نے ہمت نہیں، ہمارے آبا و اجداد نے، خصوصاً علماء صادق پور، مونا ولایت علی صادق پوری، عنایت علی صادق پوری، مبارک علی صادق علی، تبارک علی صادق پوری، احمد اللہ صادق پوری، عبد الرحیم صادق پوری، یہ سارے لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. نہیں، انگریز کو ہمیں بھگانا ہے. تو اس کے لیے دو کام کرتے تھے. دو کام. ایک کام تو یہ تھا میرے بھائیوں کہ چندہ اکٹھا کر کے مجاہدین جو سرحد پر لڑ رہے ہیں ان کو بھیجا جائے تاکہ انگریزوں سے وہ بھاگے. اس لیے انگریز کہتا ہے 100 سال ہم نے حکومت کی، انگریز کہتا ہے، لیکن وہابیوں نے ہم کو کبھی سکون کی نیند سونے نہیں دیا. یہ کون کہتا ہے بھائی؟ اور یہ بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ تو لوگ ان کے ایجنٹ تھے. حد ہو گئی واللہ. ابھی تک ہمارے بارے میں یہ ہے کہ شیخ ظفر کو یہودی تنخواہ دیتا ہے. کہاں سے تنخواہ آتی ہے؟ اسرائیل ہم کو تنخواہ دیتا ہے. اور ایک آدمی کو شیخ ظفر اگر وہابی بناتے ہیں تو اس کو 50,000 ریال انعام میں دیتے ہیں. ارے یار 50,000 اللہ کی قسم اکٹھا ہو جاتا تو میں انڈیا آگے جاتا یہاں آگے بیٹھتا، کیا کرتا وہاں. اللہ کے بندو، یہ بدنامی عجیب سے ماحول ہے. تو سارے لوگ الگ ہو گئے. لیکن یہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی باقاعدہ چندہ کر کے ایک تو ایک بھیجتے کہاں؟ مجاہدین اہل حدیث جو لڑ رہے تھے سرحد پر اور انگریزوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا. جو میں نے کہا انگریز کہتا ہے 100 سال انڈیا میں حکومت کی لیکن مسلمان وہابیوں نے میں سکون سے رہنے نہیں دیا. چلو بھائی ماشاء اللہ کا کرم ہے. اللہ کو ماں شہدت بہی لاؤ. ہمارے یار لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے ایجنٹ، لیکن انگریز کہتا ہے نہیں تم ایجنٹ ہو، یہ تو ہمارا دشمن تھا. سمجھ گئے نا؟ الحق مع شہادت بہی لاؤ. حق وہ ہوتا ہے دشمن جس کو کسی گواہی دے دے. میرے بھائیوں، ایک کام تو یہ. نمبر 2، ان سے مل کر کے، ان کو مل کر تیار کر کے لڑنے کے لیے مجاہدین کو بھیجتے، فوج تیار کرتے. نمبر 2، جو بڑی عجیب و غریب چیز تھی، انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے سب سے پہلا مرد مومن جس نے امن و امان قائم کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ انگریز کو اقتصادی طور پر بالکل کمزور کر دو. کیا ٹھان لیا؟ انگریز کے کمپنی یا انگریز کے لندن اور برطانیہ سے آئے ہوئے کوئی سامان ہم استعمال نہیں کریں گے. اسی لیے ساری زندگی گزر گئی رحیم آبادی کی. اللہ کی قسم، ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا جو ہندوستان کا آدمی تیار کرتا تھا اور کبھی میڈ ان لندن اور جاپان اور چائنا استعمال ہی نہیں کیا. صرف یہ نیت تھی کہ اقتصادی طور پر ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا سامان نہ خریدو تاکہ یہ کمبخت بھوکے مرنے لگے تو تھک جائیں. دل نیت اچھی تھی. اور تعجب کریں گے اتنی دنیا ترقی کر گئی تھی، ہندوستان میں انگریز بھرے ہوئے تھے، اور کبھی انہوں نے نب والا قلم، کیا کہتے ہیں نب والا قلم، یہ جو بنا ہوا ہے کیا کہتے ہیں، یہ تو بعد میں ترقی کر گئی. پہلے اس کو بھی ایسے ایسے ڈبو کے لکھنا پڑتا تھا. ہاں
کبھی بھی انگریزوں کے قلم نب سے انہوں نے لکھا ہی نہیں. ہمیشہ درخت لکڑی کاٹتے اور اپنے ہاتھوں سے چھین چھین کر کے قلم بنا کر کے لکھتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی انہوں نے راستہ نہیں اختیار کیا. مقصد یہ تھا ان کو بائیکاٹ کرنا. اور الحمدللہ بائیکاٹ کرتے کرتے تنگ آ کر کے انگریز ایک مرتبہ تنگ آ کر کے ہندوستانیوں کو چھوڑ کر کے بھاگ ہی گیا. پھر آج بھی الحمدللہ آج بھی پورے دنیا کے اندر دہشت گردی کے مقابلے میں جس کو اولیت حاصل ہے, جس کو سبقت حاصل ہے, ساری دنیا سو رہی تھی کہ ان کو وہ دہشت گردی کیا چیز ہے. سب سے پہلے ہندوستان کے علماء اہل حدیث نے آواز اٹھائی 2006 میں دہشت گردی کو مٹانے کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کو دہشت گردی سے آگاہ کرنے کے لیے امن و امان کی نیت سے دہلی کے اندر پورے ہندوستان کے علماء اکٹھا ہوئے اور باقاعدہ قرارداد جاری کی. یہ ہندوستان میں اتنے علماء اہل حدیث اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب اچانک جمعے کی نماز کے بعد اوپر کالی پگڑی کالا جبہ آ گیا خلیفہ بغدادی پیدا ہوا بدبخت آ گیا نا. میں تو پتا نہیں وہ خلیفہ کیسا جس کے باپ کا پتا نہ ہو. ایک ہی خلیفہ دنیا میں گزرا ابو بکر بغدادی جس کے باپ کا حسب نسب کا پتا نہیں تھا. کیوں؟ وہ تھا ہی وہی متع والا. کون والا تھا؟ متع والا تھا. اس لیے کیسے پتا چلے گا اس نے. اور پھر میں کہوں گا پورے ہندوستان سے اس کی حمایت میں سب سے پہلے جس نے مبارکبادی دی وہی مرد مجاہد ہندوستان کا. آگے سید پیچھے ندوی, لمبی شیروانی, اونچی ٹوپی, زبان پر یوگی اور مودی. اسی نے سب سے پہلے تائید کی. ہم بیعت کرتے ہیں اور آج تک جا کر کے کھولو نیٹ کے ذریعے بیعت کیا ہوا ہے. بیعت کیا ہوا ہے. جو حرم کو نشانہ بنائیں, علماء کو نشانہ بنائیں, اس کو خلیفہ مانا تو یوگی اور مودی والا. لیکن اسی سرزمین ہند سے 2015 میں پھر باقاعدہ پورے ہندوستان کے اہل حدیث علماء اکٹھا ہوئے اور اعلان کر دیا داعش دہشت گرد ہیں, یہ قاتل لوگ ہیں, ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے اور یہ کبھی مسلمانوں کی مدد نہیں, جو بھی کام کرتے ہیں غیروں کے لیے کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی. اور عرب کے اندر اللہ اکبر ملک فیصل رحمت اللہ علیہ, اللہ جس کو کہا جاتا ہے جس پلیٹ میں کھاؤ اسی میں کیا کرو, چھید کرو. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. جب مصر میں ڈنڈے پڑ رہے تھے, مار مار کے بھگائے جا رہے تھے, سولیوں پر لٹکائے جا رہے تھے, مرد مومنوں بھی وہاں بھی ملا تم کو. ملک فیصل, ملک فیصل کائے بیچارے مار کھا رہے ہیں مصر میں, ایسا کرو بلاؤ یہاں سکون سے رہنے دو. جدہ میں کالونی بنا کے دے دی, سب سے بڑی غلطی یہاں سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو, ملک فیصل کی نیتوں کو قبول فرمائے. باقاعدہ کالونی بنا کے دے دی. سوچا اچھا ہوا اب تو مصر سے زیادہ سارا پیٹرول تو سعودیہ میں ہے, یہاں انقلاب لا لیں گے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا. نمک حرام, بے وفا, غدار, جس پلیٹ میں کھائے اسی میں سوراخ. ہندو کے ساتھ احسان ہوتا تو شاید اللہ کی قسم ہندو مسلمان ہوتا. ہندو کے ساتھ یہ احسان ہوتا تو شاید ہندو بھی مسلمان ہو جاتا. لیکن اخوانی مسلمان نہ بنا, غدار ہی رہا, نمک حرام ہی رہا. اخوانیوں کو پناہ دیا اور دھیرے دھیرے 50 سال تک وہ یونیورسٹیوں میں, طلبہ میں, یہاں وہاں کچھ نہ دیا. یہی کہ یہ حاکم تمہارا کافر ہے. ایک ہی خاندان حکومت پر قبضہ کیے رہے. ہمارے ہندوستان میں بڑا شوق چل رہا تھا
नेहरू खानदानी हुकूमत पर क्यों रहे, और ये भी सोच नहीं कुछ दोस्तों को चांस दें, और जब डंडे पड़े नहीं वही अच्छा था। शेखुल इस्लाम मौलाना साहब इसको सम्मा खैरा कहते थे। क्या कहते थे? सुम्मा खैरा नहीं, सम्मा खैरा की इस्लाह याद रखो। शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी की। मेरे भाइयों 50 साल तक अंदर अंदर काम करते रहे, और सारे सऊदी शबाब को हुक्काम के खिलाफ नहीं, किताब और सुन्नत के खिलाफ। हाँ, शेख इब्न बाज तो हाकिम नहीं थे, शेख उसमीन तो हाकिम नहीं थे, उनके खिलाफ जोर वर लगाया गया। और फिर जब अफगान पर कब्जा किया जिहाद के नाम पर, काबुल में बैठ बैठ करके सऊदिया के तलबों को ला करके तलकीन करती, देखो मसला लड़ना नहीं है, बाकायदा तैयार हो और जा करके सऊदिया कहते हैं। सबसे पहले इब्न बाज को काफिर, हाँ, और यहाँ एक नौजवान था हमारे इनके जैसे, कोई आप लोगों जैसे शरीफ आदमी था, हाँ, हमको कह रहे हैं कि जा करके हरम में बम फोड़ो, जा करके मस्जिद को तबाह करो। अल्लाह अकबर। वो भगा, आके शेख इब्न बाज से मुलाकात किया, और आने के बाद सबको बताया हमारे सऊदी शबाब को वहां ले जाते हैं, रूसियों से लड़ाते नहीं, उनसे डराते नहीं, वहां ट्रेनिंग देते हैं कि यहाँ सऊदिया के अंदर हरमैन में हंगामा तुम करो। मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हमारे उस्ताद शेखुना और शेखुल कुल मोहम्मद अमान जामी रहमतुल्लाह अलैह पहला मर्द मोमिन है जो ललकार करके मैदान में उतरा और इनका पर्दा छाप दिया। फिर उसके बाद से हमारे उस्ताद डॉक्टर रबी बिन हादी रहमतुल्लाह, इन लोगों ने तकरीबन 30 साल मेहनत किया। पहले इनको बाइकाट करते थे, इनको मदखली कहते थे, उनको जामी कहते थे, और जब पर हक़ाइक़ खुल के आए, नहीं यही लोग हैं जिनकी बिना पर हमारी नस्ल महफूज। अल्लाह ताला से दुआ करो हम सबको अमल की तौफीक नसीब हो। फिर आखिर में बार बार हमारे अमीर साहब तो रोक रहे हैं, एक बात बगैर उनकी इजाज़त के कहूँगा, वो रोकेंगे जब भी नहीं रुकूँगा, समझिए ना। आप तमाम हजरात से गुजारिश ये है कि पूरे माशरे में, पूरे महल्ले में, हर एक जगह अगर कोई सबसे ज़्यादा नेकी फैला सकता है और नौजवानों की इस्लाह कर सकता है तो कौन कर सकता है? आइम्मे मसाजिद। इसीलिए अगर मोहल्ले के एक नौजवान पकड़ा जाता है तो पूछते हैं किस मस्जिद का नमाजी है वो, किस मस्जिद का नमाजी। इसीलिए आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी अब सबके पर्दे फाश करो। गोल मोल बात करने से काम नहीं बनता। अलान हक को हक वादे करो, अब ऐलान करो कि दहशतगर्दी कहां से फैल रही है, कौन जिम्मेदार है। अपने मुक्तदियों को, अपने नौजवानों को, अपने दर्स कुरान में, दर्स हदीस में, जुमे के खुतबे में इस स्टेज से बराबर बयान करना जरूरी है। क्यों मेरे भाई, मैं कहता हूँ वजीर आजम के भी जबान में वो तासीर नहीं जो आलिम दीन और मस्जिद के इमाम के जबान में होती है, नहीं होती। इनको तो कहे हुए हैं लेकिन नमाजी को। इसीलिए जब ज़ैनुल आबिदीन उमरा कर हज करने के लिए आए और उस वक्त हिशाम बिन अब्दुल मलिक पूरी दुनिया के उमवी बादशाह का शहजादा आया हुआ था, वो सोचता है कि जरा चांद भीड़ भाड़ खत्म हो जाए तब मैं हजर असद को बोसा दूं। अपने बॉडीगार्ड के साथ करीब पहुंचता तो 2-4 नौजवान बीच में घुस के वो उसको पीछे करते, खुद बोसा दे लेते। तंग आ गया और जाकर दूर बैठा, भाई सबको कर लेने दो उसके बाद में करूंगा। भीड़ लगी होगी, इतने में एक आलिम दीन आए ज़ैनुल आबिदीन, किसी ने पहचान लिया, अरे इमाम साहब आ गए, वक्त के मुहद्दिस आलिम आ गए। जिसने भी सुना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए हैं, नहीं पहले मौलवी साहब तवाफ कर लेंगे उसके बाद हम। सारी पब्लिक छट गई है और ज़ैनुल आबिदीन उनको भी पता नहीं, आए हजर अस्वद का बोसा दिया, खूब इत्मीनान के साथ है तवाफ किया और सातों मरतबा जिधर भी जाते पहचान नहीं आ रही है। बादशाह को धक्के दे रही थी और आगे महाराज इस
رہا تھا یہ کون ہے، ہم سے بڑا بادشاہ کون کہ جس کے لیے حرم کے اندر ساری پبلک چھٹ جائے اور اس کو اپنے سے آگے حجر اسود کا بوسہ دینے لگے. کسی نے کہا یہ زین العابدین. اللہ اکبر. زین العابدین. کہا کہ اصل حکومت اس کی ہے. اس موقع پر بڑی پیاری بات کہی تھی بعض لوگوں نے، جس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا، بتانا چاہتا ہوں تو علماء کرام آپ کو جو مقام حاصل ہے اصلاح کے لیے، عقیدے کا، منہج کا، دہشت گردی کا، امن و امان قائم کرنے کا، جو آپ کی زبان میں تاثیر ہے وہ دنیا کے کسی انسان کے زبان میں تاثیر نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار سب کو مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.